بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، بہت ہی دھماکے دار قسم کی سٹوری ہے۔ میں نے تھمبنیل پہ بھی لکھا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ بڑی بڑی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور خان صاحب کی ساری تدبیریں الٹی ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، میں یوتھیوں کو چونا نہیں لگاؤں گا، میں سیدھی سیدھی بات بتاؤں گا بھائی اپنے یوتھیوں بھائیوں کو، بالکل یوتھنیوں کو چونا لگانے والے بہت بیٹھے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے تدبیریں الٹی ہو رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے، چکر کیا ہے، یہ سب بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے بھائی، یہ ترکی میں شام میں جو زلزلہ آیا ہے، یہ کو 5000 کے لگ بھگ جاں بحق ہو گئے لوگ، ابھی مزید بھی ملبے تلے سے نکل رہے ہیں، بس اللہ مان اللہ حفیظ۔ اب ایک اور شوشہ چھوٹا ہے، اور وہ ایک نیدرلینڈ کے ریسرچر ہیں کوئی، انہوں نے جو چند روز پہلے اس ترکی کے زلزلے کے بارے میں، ترکی اور شام کے زلزلے کے بارے میں بڑی ایکوریٹ قسم کی پریڈکشن کی تھی، اور ساتھ ان کی ایک ویڈیو بھی کہ جناب کوئی 4 سے 6 کے درمیان فروری کا کہہ رہے تھے، اور اسی طرح ہی ہوا، اور انہوں نے تقریباً جو میگنیچیوڈ بتایا تھا 7.5، یہ وہی آیا ہے 7.8۔ اب ایک وہ شوشہ چھوٹا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان اور انڈیا اور الٹیمیٹلی وہ انڈین اوشن میں جا کے گرے گا اور یہ اس کا اینڈ ہوگا۔ تو خدا نخواستہ اللہ معاف کرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ البتہ پاکستان کے جو ماہرین موسمیات ہیں وہ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترکی کی شام کی ان کی جو فالٹ لائن ہے وہ ہماری فالٹ لائن اس سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ پاکستان کی فالٹ لائن اور ٹرکی کی فالٹ لائن اس میں جو ہے نا وہ فرق ہے، تو یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور IMF کے مذاکرات بھی بہت ہی کرٹیکل سٹیج پہ آ گئے ہیں، اور بہت ہی سخت ترین شرائط ہیں۔ IMF پاکستان کو وہ لکیریں نکلوا رہا ہے ناک سے جس کا کچھ نہ پوچھیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہیومن رائٹس واچ، جو کہ امریکہ کا ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے، ہیومن رائٹس واچ HRW، اس نے بھی کہا ہے کہ IMF پاکستان کے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کہ بھائی غریب طبقے کو نہ رگڑا جائے، اور مذاکرات کوئی ایسی کروٹ اونٹ بیٹھے مذاکرات کا کہ جس میں کم آمدنی والے لوگوں کو ان کو تکلیف نہ ہو۔ میں کہتا ہوں بھلا ہو، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے کم از کم احساس کیا کہ ایک طرح سے آواز تو اٹھائی۔ اس طریقے سے پاکستان اس وقت اپنے معاشی بدترین بحران میں سے گزر رہا ہے۔ ہم نے اس دن میری ٹیم ایک جگہ گئی، ایک خاتون نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو ہمیں بتایا کہ بھائی ان کی پوزیشن بہت ڈسمل ہے، تو میں نے اپنے ٹیم ہیڈ سے کہا کہ جی آپ ادھر وزٹ تو کریں، تو انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے کہا جی واقعی ایسا ہی ہے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا، مجھے انہوں نے دکھایا، اور میں لائیو بھی کئی دفعہ ہوتا ہوں ان کے ساتھ، تو مجھے انہوں نے دکھایا جناب کہ یہ خیمہ لگا ہے، اور خیمے کے اوپر جو ٹینٹ لگا ہے نا، اس ٹینٹ پر اس نے پاکستان کا پرچم لگایا ہے، اس خاتون نے۔ اچھا ویسے ہی کبھی کبھار نا ہم بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ مذاق کر لیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ان کو خوش کرنے کے لیے بھی باقی بھی کوشچنز ہوتے ہیں، اور میں نے کہا جی آپ نے اس ٹینٹ پر جو ہے نا پاکستان کا پرچم لگایا ہوا ہے، تو اس پر اب آپ کو پاکستان نے کیا دیا ہے؟ میں آپ کو ایک اس کی سچی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے پاکستان نے پہچان دی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو سلام ہے، جن کے پاکستان نے اتنا کچھ دیا ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں سلام کرتا ہوں اس خاتون کے جذبے کو۔ ٹیم کو میں نے کہا جی ان کی ویڈیو دیں، میں وہ ادھر میں نے بھیجوانی ہے، اپلوڈ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ ویڈیو نہ بنائیں میری، تو میں نے کہا میں منع کر دیا، میں نے کہا جی ویڈیو نہ بنائیں، ٹھیک ہو گیا نا، لیکن میں بات ضرور کروں گا کیونکہ اس سچے جذبے کو سلام ہے
جس کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے خیمہ کسی نے دیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے تو پھر ہم نے کہا کہ جی انشاءاللہ ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب گھر سے مراد یہ ہے کہ ایک آدھ جو کمرہ آپ کا بن جائے گا، کو واش روم کو کچن کو، یہ تو وہ اس حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے جذبے کو، بس یہ آپ کے تعاون سے ہی یہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہوگا۔ بہرحال آج ہیں شیخ رشید صاحب کی آج ضمانت مسترد ہو گئی ہے، گرفتاریاں بڑی بڑی ہو رہی ہیں۔ ایک اور گرفتاری ہوئی ہے جو مٹیاری سے کراچی جا رہے تھے، محمد خان بھٹی، ٹھیک ہے نا، وہ جناب بھٹی صاحب جا رہے تھے، وہ پنجاب اسمبلی کے سیکٹری، اور اس سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہے پرویز الہی صاحب کے بہت قریبی، ان کے پرنسپل سیکٹری اور ان کے وغیرہ، مطلب وہ بیوروکریسی میں لوگ کہتے ہیں جناب، اب پتہ نہیں اس میں کیا صداقت ہے، کہاں تک ہے، آپ تصدیق کریں گے، بہت سارے ہمارے ویورز سمجھدار لوگ ہیں بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی میٹرک پاس یا ایف اے پاس یا ایف اے فیل بندہ تھا جس کو جناب کہاں سے کہاں پہنچا دیا پرویز الہی صاحب نے، ٹھیک ہے نا، وڈے پنجاب کے وڈے ڈاکو نہیں، جن کو عمران خان صاحب پنجاب کے وڈے ڈاکو۔ اچھا میں کل دیکھ رہا تھا پرویز الہی کے گھر پہ دوسرا چھاپا پڑا ہے، اور دوسرا چھاپا بھی پڑا ہے، ایک پہلے پڑا تھا، وہ کہا گیا تھا کہ جناب کسی کو چودھری وجاہت کے لیے پڑا ہے، اب اس کے کوئی گھر کے 2 ملازموں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ ان کے گجرات والے گھر پہ۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو نکا ڈاکو جو نس گیا ہے مونس الہی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور بغیر وارنٹ پڑ رہے ہیں، اور ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ ایک دفعہ پھر سوچ لو بھائی، یہ ڈرامے بازیاں بند کرو، یہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے آپ پہ چھاپے نہیں پڑ رہے، یہ جو آپ نے لوٹ مچائی ہے نا، یہ اس کی وجہ سے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ یہ جو آپ اتنے بہادر ہو تو آپ کے ابو جی وڈا ڈاکو یہاں پہ ہیں، اور آپ خیر سے مبینہ طور پہ ڈالروں کا جہاز بھر کے نس گئے ہو، تو آپ آؤ ادھر میدان میں آؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ان پہ بنتی ہے نا نون والوں پر فلاں پر تو یہ باہر نس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ پہ تو بنی کوئی نہیں، ابھی آپ تو جیل ہی کوئی نہیں گئے۔ میں نے ابھی ایک وہ شارٹ ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور انشاءاللہ آپ سے بہت زیادہ پذیرائی کی توقع ہے، بلکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ میں نے اس میں بھی بتایا آج عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں پیشی تھی، اور وہ خطرناک ترین کیس ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ توشہ خانہ میں عمران خان کی پیشی تھی اور ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، تو خان صاحب سیاسی لنگڑا وہ ٹانگ پہ پلستر ہی اسی وجہ سے چڑھا کے بیٹھا ہے کہ جی مجھے وہاں پہ عدالتوں میں نہ جانا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو، وہ پلستر نہیں اتر رہا، 3 مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پلستر نہیں اتر، نہ کوئی گولی لگی نہ کچھ، نہ ٹانگ ٹوٹی نہ کچھ، ابھی تک وہ پلستر چڑھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ آئے بھائی کب تک، بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، کبھی تو آؤ گے نا، یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ آج اسی وجہ سے جج صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایسے پیشیاں لیتے رہے تو پھر فرد جرم کیسے عائد ہوگی۔ آج تو آپ نے یہ بہانہ بنا لیا نا ان کے وکلاء نے کہ جی الیکشن کمیشن نے ہمیں مصدقہ کاپیاں نہیں دی ڈاکومنٹس کی، ہمیں تو صرف واٹس ایپ کے ذریعے کاپیاں بھیجوائی گئیں اور وہ مصدقہ کاپیاں نہیں دی۔ انہوں نے کہا، جج نے کہا کہ جج صاحب نے کہ جی ان کو مصدقہ کاپیاں آپ دیں، پھر اس کے بعد ہم ڈیٹ دیں گے کہ جی ان پر کب اپنا فرد جرم عائد ہونی ہے۔ فرد جرم تو عائد ہوگی، جرم کیا ہے تو فرد جرم تو عائد ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب وہ میں حیران ہوں کہ سیاسی لنگڑے کے وکیل کہہ رہے تھے، یہ ہمیں یاد ہے کہ جب نواز شریف کے وکیل آتے تھے نا عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی دفعہ میں خود بھی تھا، تو وہ کہتے کہ جناب وہ کہتے کہ نواز شریف کب آئیں گے، جج سوال کرتے یا کوئی مخالف وکیل، تو کہتے کہ جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے۔ وہ تو لندن سے نا، لندن سے، اور اس طریقے سے ایک دفعہ تو میں موجود تھا اس میں، تو یہی جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہی سماعت کرتے رہے، تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستانی سفارت خانہ گیا ہے وہاں پہ، کسی کو بھیجا ہے آپ نے ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے، یا کس حالت میں ہیں، یا کیا وہ فٹ ہیں، یا کیا، تو کوئی نہیں گیا تھا۔ تو اب یہ کہہ لگاتے تھے کہ وہ لندن سے کیوں نہیں آ رہے آج، تو وہ آگے سے جواب دیتے ان کے وکیل کہ جی وہ ان کو جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تب وہ لندن سے آئیں گے، یہ اور کہہ لگا دیتے تھے، یوں تھی، ٹھیک ہے۔
یہاں پر آج ان کے وکیل آئے اور جج نے کہا کہ وہ کیوں نہیں آئے، انہوں نے تو آنا تھا، ہم نے ان کو بلایا تھا کیونکہ ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی. تو ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی، یعنی ڈاکٹر لاہور سے سیاسی لنگڑے کو اسلام آباد آنے تک کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور یہ کیا ہے؟ یہ مکافات عمل ہے. یہ کیا ہے؟ مکافات عمل. کیونکہ آپ کل کو کہہ رہے تھے نا کہ جی لندن سے ان کے ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، اب ان کو لاہور سے ان کے ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے سیاسی لنگڑے کو. اور تیسرا مہینہ ہے مسلسل پلستر چڑھا کے بیٹھیں. لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ یہ بڑا خطرناک کیس ہے بھائی. اس میں جو سیاسی لنگڑے کا آنا ہے نا فیصلہ نا، یہ 3 سال کی سزا ہے اس پہ، اور یہ بہت ہی خطرناک ترین کیس ہے. یہ میں یوتھیوں کو بتا دوں، میں چونا نہیں لگا رہا. آ جائیں خان صاحب کے. میں نے کیوں لکھا الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. بلکہ میں شاعر سے خصوصی معذرت کے ساتھ یہ کہوں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دغا نے کام کیا. یہ جو دغا دینے والی بات ہے نا، ہر کسی کو دغا دینے والی بات، پاکستان کو بھی ان لوگوں نے دغا دیا ہے. اس دغا نے کوئی کام نہیں کیا. وہ دھوکہ اور دغا واپس اپنے ٹھکانے پہ لوٹ کے آ رہا ہے. یہی تو مکافات عمل ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں. اب خان صاحب کہتے ہیں اس دن انہوں نے کہا تھا جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں. مریم نواز نے کہا ہم تو آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، ہم تو پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور آئیے جی بسم اللہ، اور جیل بھرنے کی تحریک کا آغاز ذرا زمان پارک سے کیجئے، تاکہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جیل بھرو تحریک کی تاریخ کیا ہے اور یہ کتنی ایفیکٹو ہو سکتی ہے، کیسے الٹی پڑ سکتی ہے. یہ بھی اب آپ کو میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ خان صاحب اب مکر گئے، اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا جیل بھرنے کا اس وقت ہم کریں گے کہ جب یہ الیکشن نہیں کروائیں گے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. اور میں نے کوئی 4 لاکھ لوگوں کا کہہ دیا ہے کہ اپنے کارکنان کا نام لکھو اور 4 لاکھ کارکنان سامنے آئیں اور وہ جیل بھرو تحریک شروع کریں. یہ کافی پرانی بات ہے. جیل بھرو تحریک جب وہ بر صغیر میں یہ آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور مختلف وہ وہاں پر قابض تھے فرنگی، تو اس وقت ہندو لیڈر بھی تحریکیں چلاتے تھے، مسلمان بھی. اور گاندھی جی اس سلسلے میں بڑے مشہور ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا جیل بھرو تحریک، اور ایک دفعہ تو انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی تو پھر وہ اس طرح سے نا پریشرائز کرنے کے لیے. اچھا پھر اس کے بعد جب بن گیا پاکستان بن گیا، پاکستان ہندوستان الگ الگ ہو گئے، تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر بھی MRD کی تحریک چلی. آپ کو پتہ ہوگا کہ جنرل ضیاء کے خلاف اس وقت بھی کچھ جیل بھرو تحریک شروع ہوئی، لیکن کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوئی. یعنی وہ مقاصد، کامیاب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی. انا ہزارے کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے بھی جیل بھرو تحریک، ایک پہلی دفعہ تو وہ کچھ نہ کچھ مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئے تھے، دوسری دفعہ بالکل بری طرح فیل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. انا ہزارے اصل میں اروند کیجریوال کا جوڑی وال تھا. ٹھیک ہے نا دوست. ٹھیک ہے نا. یہ دو یک جان دو کالب ہوتے تھے. ان کا آپس میں اختلافات ہو گیا تھا. اختلافات کس بات پہ ہوئے تھے؟ انا ہزارے تحریک چلاتے تھے کرپشن کے خلاف، فلاں کے خلاف فلاں، صرف ایجیٹیشن اور اس پر نعرے بازی اور جلوس اور ریلیاں اور یہ اس کے ذریعے دباؤ ڈالنا چاہتے تھے. جبکہ اروند کیجریوال نے کہا کہ جی نہیں، ہمیں باقاعدہ پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے. انا ہزارے نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم پالیٹکس میں نہیں جاتے، ہم پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں جاتے، ہم اسی طرح سے احتجاج کریں گے. اس سے اختلاف ہوا. اروند کیجریوال پالیٹکس میں آ گیا. آج وہ پالیٹکس کا بادشاہ ہے جس طریقے سے اس نے دہلی کی خدمت کی ہے. تو انا ہزارے کے مقابلے میں جو اروند کیجریوال کا موقف تھا وہ بہت اس کا مطلب ہے کہ پالیٹکس میں، پارلیمنٹ میں آنا ہی کامیابی ہوتی ہے، صرف میدان میں رہنا نہیں ہوتا. یہ الٹی کس طرح پڑ سکتی ہے؟ یہ الٹی اس طرح سے پڑ سکتی ہے کہ پہلے بھی دیکھیں، جب پہلے یہ جیل بھرو تحریک شروع ہوئی نا، تو جب کوئی چیز نئی شروع ہوتی ہے نا، ڈیموکریسی میں الاؤڈ ہے کوئی میں، تو اس وقت حکومت کو بھی اتنا پتہ نہیں چلتا، ریاست کو بھی پتہ نہیں چلتا. پھر جب دوسری دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے تو حکومتیں اور ریاستیں اپنے نئے آپشن لے آتی ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے نئے آپشن لے آتے ہیں. ہندوستان میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ پہلی دفعہ انا ہزارے نے کیا، پھر جب دوسری دفعہ کیا تو پھر انہوں نے کیا کیا جناب، ایک گراؤنڈ
مختص کر دیا کہ یہ ڈھکو ان سب کو اسی گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ گراؤنڈ میں کتنے تک ڈھک کے جائیں گے؟ کھانا شانا تو ان کو دیں گے چلو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ گراؤنڈ میں کتنے تک ڈھک کے جائیں گے؟ آخری تنگ پڑ جائیں گے، وہ مقاصد فیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خان صاحب نے کہا کہ جی آپ اب جیل بھرو تحریک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جائیں، اور جیل بھرو تحریک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیے اور جا کے گرفتاری دے دیں، جا کے یا کوئی ایسا کام کریں، جرم کریں کہ جس سے آپ کی گرفتاری بنتی ہو، کوئی ہلڑ بازی کریں، کوئی قانون کو ہاتھ میں لیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں بالفرض ایسا کسی نے کیا تو اس میں پھر مقدمہ لمبا بھی ہو سکتا ہے کچھ پہ۔ مثلا اگر کچھ لوگوں پر مقدمہ لمبا ہو جائے اور ان کا تو فیوچر تباہ ہو جائے گا، اگر ان کو سزا ہو جائے گی تو پھر تو ان کا وہ نہ تو کسی آفیشیل جاب میں جا سکتے ہیں، نہ پالیٹکس میں جا سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور باقی جو راہبران لیڈران آگے آئے اور ان کو خیر سے پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا اور پھر لمبا کر دیا 6 مہینے سال کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ ہوا کہ کسی وہ جیل چلے گئے تو ضمانتیں تو پھر اس پہ کینسل کرا کے جانی ہوتی ہیں، ایسے تو جیل نہیں جاتا بندہ، وہ جو ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے خان صاحب اور متعدد لوگوں نے، پھر تو وہ کینسل ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے حکومت کے پاس کہ اگر اوروں کو ادھر ادھر انہوں نے مار پٹ کر کے اور خیر سے جو ہے نا ڈنڈے منڈے مار کے انہوں نے بھگا دیا اور سیاسی لنگڑے کو پکڑ کے اندر کر دیا 1 سال 1.5 سال کے لیے، تو وہاں تو رانا ثناء اللہ والی بات ہے کہ پھر سب چیزیں ملیں گی، ایک نہیں ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے رانا صاحب کہ ایک چیز نہیں ملے گی جیل میں، باقی سب چیز ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو خان صاحب کی معاف کیجئے گا تمام تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں۔ خان صاحب اسمبلیاں توڑ کے بالکل میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ اپنا توازن کھوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اسمبلیاں توڑ کے ان کا خیال تھا کہ فیڈریشن بھی ٹوٹ جائے گی، فیڈرل میں بھی وہ ہو جائیں گے انتخابات، پارلیمنٹ بھی ٹوٹ جائے گی اور سارا کچھ بہت نقصان ہو جائے گا اور جناب بلے بلے الیکشن ہو جائیں گے۔ اب تو وہ الیکشن نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے پنجاب اور کے پی کے، اور اب تو جناب پارلیمنٹ کو الیکشن جو قومی اسمبلی ہے اس کو تو توڑنا وہ تو دور کی بات، اب تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اب ان کو اپنے دوست کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایسا نہ کریں، اس وقت آپ نہیں مانتے تھے۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب بھی گئے تو ان کو بھی بولا کہ جی ان سے مذاکرات ہونے کا بھی، آپ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو سمجھاتے رہے کہ ایسا نہ کریں، آپ نہیں مانے، آپ نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، خان صاحب کی سیاست فی الحال فنش۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔